السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک بہت ہی حساس موضوع پہ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں تو ملائیشیا میں تھا، تو میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک قاری نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ انتقال کر گیا، بلکہ شہید ہو گیا۔ تو بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اس کی کمر کی فوٹو تھی، اس معصوم بچے کی میت کی فوٹو تھی، اور اس نامراد قاری کی فوٹو تھی۔ تو میں پرسوں واپس آیا ہوں ملائیشیا سے، تو میرے جی میں آیا کہ میں اس پر کچھ بات کروں۔ نہ یہ دین کا طریقہ ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ بتایا ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کی لعنت ہے کہ قاریوں کو کھلی چھٹی ہے، سوائے چند مدارس کے جہاں سختی سے ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو مارے نہیں۔ اس میں اللہ کا فضل ہے، میرا مدرسہ بھی ہے اور اس کی ساری شاخیں بھی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی استاد انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ محبت کا دین ہے، محبت سے پڑھایا جاتا ہے۔ میرے نبی سراپا رحمت اور محبت بن کر آئے۔ آپ نے بچوں سے لے کر 90 سال کے بوڑھوں کو دین سکھایا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا، نہ کوئی سوٹی ماری، نہ کوئی تھپڑ مارا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے معاف فرمائے اور ان سب اہل مدرسہ کو معاف فرمائے جو اس کی احتیاط نہیں کرتے کہ جن کو وہ استاد رکھتے ہیں ان کو وہ پابند کریں کہ بچوں پہ نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سوٹی مارنی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی انسان تھا جس نے یہ سلوک کیا ہے۔ تو چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبے میں کفر ہوگا تو اسلام کہاں ہوگا؟ اسلام محبت کا دین ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر کبھی بھی نہیں دیتا۔ اور آپ نے فرمایا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ۔ نرمی کی اگر کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ حسین شکل کوئی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منہ۔ اور اگر شدت اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی۔ تو یہ شدت تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ پڑھانا نہیں ہے۔ اس قسم کے قاری ظالم ہیں، اور بڑے دکھ درد سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے حفظ کے مدارس ہیں اس میں اکثریت 90-95% بچوں کے ساتھ قاریوں کا یہی حال ہوتا ہے، مار مار کے انہیں فنا کر دیتے ہیں۔ ایک دن اس بچے نے چھٹی کر لی تو اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ ان بچوں کے والدین پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ ہم اپنے بچپن میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا رئیس آباد اپنے گاؤں میں ہی پرائمری اسکول میں نے 5ویں جماعت پاس کیا، اور پھر سینٹرل ماڈل اسکول کا ٹیسٹ اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کر لیا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح ہو گیا، بہت فرق تھا۔ تو پھر میں وہاں چلا گیا، تو ہمارے استاد تھے ایک، وہ بڑے فخر سے کہتے کہ سانو ماں پیو آکھیا ہے کہ جس بچے دیاں کھال تواڈی تے ہڈیاں ساڈیاں، انہاں نوں اتنا مارو بھئی انہاں دی کھال لے جاوے، اور بس ہڈیاں ساڑیاں تے کھال تواڈی۔ تو وہ پھر مارتے بھی اتنا ہی تھے، اتنا مارتے تھے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اور میں تو چونکہ ایک علاقے کے با اثر آدمی کا بیٹا تھا تو مجھے نہیں مارتے تھے، نہ کبھی تھپڑ پڑا نہ سوٹی پڑی، لیکن باقی جتنے گاؤں سے بچے آتے تھے ان کو وہ بہت وحشیانہ طریقے سے مارتے تھے۔ اور یہی حال میں نے مدارس میں دیکھا ہے۔
کہ اتنا مارتے ہیں، بچوں کی چیخیں ہوتی ہیں اور وہ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی، کوئی دل پہ اثر نہیں ہوتا. ایک معصوم بچہ دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے اور اس پہ سوٹیاں برسا رہے ہیں. میں جب تلمبے میں داخل ہوا 1972 میں، رائمنڈ میں مجھے داخلہ نہیں ملا، تو وہاں سید اعظم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، 10-11 لڑکے تھے کتابوں کے، اور باقی حفظ کا مدرسہ تھا. تو میں اس میں داخل ہو گیا، 7-8 مہینے پڑھا، پھر مجھے رائمنڈ میں داخلہ مل گیا، میں وہاں چلا گیا. تو وہاں میں حفظ کی جو کلاس تھی وہ ہمارے سامنے ہوتی تھی، تو ان کے قاری صاحب اس بے رحمی سے بچوں کو مار رہے ہوتے تھے. اب میں کالج سے آیا تھا تو مجھے اندر ہی اندر اتنی شدید قسم کی ایک نفرت ہوتی تھی کہ یہ تو میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ تو اسلام نہیں. تو برائے مہربانی میں ان قاریوں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں جو اس طرح بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس مدرسے کے محتمم کو بھی مجرم، اس سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں جو اس کی نگرانی نہیں کر رہے اور اس کا خیال نہیں کر رہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی، انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ بچوں کو، مجھے کسی نے سنایا اس لیے میں روایت نقل کر رہا ہوں، چشمدید نہیں ہے، نہ ہی ان سے براہ راست سنا ہے، لیکن ایک معتبر آدمی سے سنا. وہ لگے ہوئے تھے کیمرے، یا کسی نے جا کر بتایا کہ اس طرح قاری صاحب نے مارا ہے. تو مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بذات خود اس کلاس میں تشریف لے گئے اور اس قاری کو بہت سخت ڈانٹا اور سختی سے اس کو منع کیا کہ تم نے آئندہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. تو یہ جو محتمم حضرات جانتے بھی ہیں کہ اس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے اور پھر وہ قاریوں کو منع نہیں کرتے، تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں دین والے بدنام نہ ہو جائیں، اصل دین والے بدنام نہ ہو جائیں. الرسول المعلم، علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اللہ کے نبی بطور معلم، بطور مدرس. وہ کتاب میں نے پڑھی، وہ اپنے مضمون کی پہلی کتاب ہے، ان منفرد کتاب ہے. میں نے اپنے سارے مدرسے کے اساتذہ سے کہا کہ اس کتاب کا آپ لوگ مطالعہ کرو کہ آپ نے کیسے پڑھایا. ہمارا ستم یہ ہے کہ ایک بچہ حفظ کر کے فارغ ہوتا ہے، تو آج کل قحط الرجال ہے، اس قسم کی خدمت اور مشقت والی نوکری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے. تو جو تیار ہوتا ہے اس کو بغیر سمجھائے، بغیر بتائے، بغیر تربیت کے اس کو حفظ کی جماعت میں بٹھا دیتے ہیں. سوٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھر اس کو سفاکانہ طریقے سے استعمال کرتا ہے. تمام جو اسکول کالج کے ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے لیے ٹریننگ کالج ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں. میں سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا تو ہمارے اسکول کے ساتھ ہی ایک سینٹرل ٹریننگ کالج تھا جس میں پورے پنجاب سے ٹیچر آتے تھے جنہوں نے آگے ٹیچنگ کرنی ہوتی تھی. ان کو وہاں تربیت دی جاتی تھی کہ کس طرح پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے، اور پھر وہ ہمیں وہاں سے بطور ایک پریکٹیکل کے وہ بھیجتے تھے. اس کالج کے پرنسپل ہمارے اسکول میں ان کو جو وہاں سیکھنے آتے تھے وہ ہمیں آ کے پڑھاتے تھے. تو یہ نظام جو سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے بڑا علم ہے، اس کے لیے یہ نظام کوئی نہیں ہے. کوئی مدرس لگ جائے تو اس کے لیے بھی کوئی تربیتی نظام کوئی نہیں ہے، اور کوئی قاری لگ جائے مدرس تو اس کے لیے بھی کوئی تربیتی نظام کوئی نہیں ہے. لہٰذا نئے جو آتے ہیں جو شیلے، وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے مدرسوں میں مارتے ہوئے اور زنجیریں پڑی ہوئی پاؤں میں نے خود دیکھی ہیں. میں ساہیوال ایک حفظ کے مدرسے میں گیا تو وہاں بچوں کو زنجیریں پڑی ہوئی تھیں. بھلا یہ بھی کوئی انسانیت ہے، اور یہ بھی کوئی پڑھانے کا طریقہ ہے؟ بچوں کو زنجیریں لگا دینا. میں نے اپنے مدرسے میں یہ کہا ہوا ہے کہ جو بچہ چل سکتا ہو اسے چلاؤ، اور جو نہیں چل سکتا تو اسے مارنا پیٹنے کی بجائے اس کے والدین کو بلا کر اس کے حوالے کر دو کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا.
لیکن اس کو اتنا مارنا کہ وہ ذبح ہو جائے. یہ صرف بر صغیر میں ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، ان 3 جگہ پر یہ ستم ہے، بلکہ ظلم ہے. اور والدین بھی ایسے نادان ہیں کہ وہ کہتے بس ہمارا بچہ حافظ بن جائے، چاہے اس کی کھال اتار دی